وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ آخری مجلس ہے، دعائیہ مجلس ہے۔ تربیت کے اہم اصول آپ حضرات کے سامنے آئیں گے۔ نیچے 300 سے زائد ہماری مائیں بہنیں متعدد اضلاع سے بہت ہی طلب کے ساتھ رات بھر کا سفر کر کے پہنچی ہیں۔ ہمارے طلبہ بھی بڑے خواہش مند ہیں آپ سے سننے کے لیے۔ 2 بجے سے پہلے انشاءاللہ مجلس کا اختتام ہو جائے گا، اور اس سے پہلے مفصل دعا بھی ہوگی اور تربیت سے متعلق اہم اصول اور ضابطے بھی آ جائیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت، اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، طلباء کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جو اس مدرسے میں، ادارے میں تربیت کو بہت اہمیت کے ساتھ پیش نظر رکھا جا رہا ہے، اور تعلیم کا اصل مقصود تربیت ہی ہے۔ اگر تربیت نہ ہو اور صرف تعلیم ہو تو وہ تو مزید پکڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یعلمہم الکتاب کے ساتھ ہے ویزکیہم، سچائی کا علم، اللہ کو کیا پسند ہے اس کا علم اس وقت مفید ہے جب اس کو عمل میں لایا جائے، عادتوں میں لایا جائے، تبھی اس کا نفع ہے۔ تو اس پر بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ 1% علم چاہیے، ایک حصہ علم کا چاہیے تو 10 حصہ تربیت کا چاہیے، تب جا کے وہ چیز اپنے اندر اترتی ہے۔ جیسے ایک صحابی کا جملہ ہے کہ سورہ بقرہ انہوں نے 8 سال میں پڑھی ہے، 8 یا 12 کا لفظ مجھے سورہ بقرہ پڑھنے میں کتنے دن لگے؟ 8 سال یا 12 سال۔ تو کیوں؟ اس کو اپنے اندر اتارنے کے لیے وہ وقت لگاؤ۔ صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے تو ساتھ ساتھ میں اتارتے چلے جاتے تھے وہ کیفیات، وہ صفات۔ بہرحال اللہ کا بہت کرم ہے کہ تربیت پہ توجہ دی جا رہی ہے، اور تربیت میں طالب علم جتنا متوجہ ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کا اساتذہ جتنا متوجہ اور ماہر ہونا ضروری ہے، اتنا ہی بچے کے گھر والے بھی اتنا ہی تو متوجہ ہونا ضروری ہے۔ بلکہ طالب علم کے پورے خاندان والے متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اگر گھر میں والدین کے اندر اور خاندان کے اندر ایک دوسرا مزاج ہے، دنیا داری کا مزاج ہے، لاؤ بالی پن ہے، گناہ ہے، ایک دم خواہشات کا غلبہ ہے، فیشن ہے، اب وہاں جو بچہ رہے گا اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ انسان تو اپنے ماحول سے بنتا اور بگڑتا ہے، ماحول نہیں ملے گا تو پھر بچہ کچھ بن نہیں پائے گا۔ اس وجہ سے اس مدرسے کا یہ بہت اچھا طریقہ
آج ہی مجھے معلوم ہے کہ والدین کو بھی بلاتے ہیں، بلکہ رشتہ دار بھی جو آ سکیں ان کو بھی بلاتے ہیں، اور اہتمام سے سال میں 3 بار بلاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اس ترتیب میں خوب نفع ہو، والدین جو ہے پورا دل کی گہرائی سے ان باتوں کو لے اور ادارے سے مسلسل رابطے میں رہیں، اپنے بچے کا گہرائی سے جائزہ لیتے رہیں، اور مدرسے کے ذمہ داروں سے مشورہ کرتے رہیں، بچے کی اخلاقی کیفیت کیا ہے، ایمانی کیفیت کیا ہے، ذہنی کیفیت کیا ہے، نفسیاتی کیفیت کیا ہے، وہ دیکھتے رہیں اور ذمہ داروں سے بات کرتے رہیں۔ دونوں کا تال میل ہوگا تو طالب علم جب کام کا بنے گا۔ تو یہ موضوع بہت ہی وسیع ہے، اور ماں باپ کے لیے بہت بڑا خزانہ اولاد ہے۔ یہ اولاد ہی ہماری جنت ہے، یہ اولاد ہی ہماری دوزخ ہے۔ اس لیے جو ایمان والے ماں باپ ہے، عباد الرحمن، قرآن مجید میں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، یعنی جن کی زندگی میں اللہ کی بندگی ہے، اطاعت ہے، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ بہت مؤثر تقریباً 2 صفحے میں آیتیں ہیں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ اس میں جو ہے ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ کو اولاد کے بارے میں بہت فکر ہوتی ہے، اپنے خاندان کے بارے میں بہت فکر ہوتی ہے۔ اس کو اہتمام سے تھوڑا کھول کے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے دل میں بھی ایمان ہے، اللہ کی عظمت دل میں ہے، آخرت میں اللہ کے پاس پہنچ کے جواب دینا ہے بچوں کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر مسلمان کیا ہے؟ ایک چرواہا ہے، اس کے ساتھ بکریوں کا ایک گلہ ہے۔ تو جتنے گھر والے ہیں، بیوی بچے، یہ ہمارا گلہ ہے، بکریوں کا ریوڑ ہے، اور وہ گھر والا کون ہے؟ اس کا چرواہا ہے۔ ایسی مثال دی۔ اس مثال میں بڑی نزاکت ہے، اس لیے کہ بکریاں بڑی کمزور ہوتی ہیں، ان کو لے کے چلنا بہت مشکل ہوتا، ذرا اگر زور سے مار دے گا تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی، مگر ویسے ہی پھر ادھر ادھر بھاگنے والی بھی ہوتی ہے۔ تو گھر والوں سے تعلق، گھر والے کا بڑا محبت کا تعلق ہے، بڑا نازک تعلق ہے، خاص طور پہ جو بچے ہیں وہ ان کی گویا کانچ کے بنے ہوئے ہوں اپنی نفسیات کے اعتبار سے، ان کے ساتھ اگر رویہ ذرا غلط ہو گیا تو تربیت بگڑ جاتی ہے۔ تو بڑی نزاکت، نرمی کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو حضور نے اس مثال میں اس کو ڈال دیا، پوری بات آ گئی اس میں۔ اس لیے انبیاء کرام سے بکریاں چروانے کا کام لیا گیا، اس لیے کہ بکریاں چرانا بہت نازک کام ہے، غصے سے نہیں ہو سکتا ہو، جلد بازی سے نہیں ہو سکتا ہو، موڈ میں آئے تو ختم، برباد ہو جاتے۔ اپنا موڈ کچھ بھی ہو، غصہ، ٹینشن پی کے مٹھاس سے، حکمت سے لے کے چلنا پڑتا۔ تو ہم میں سے ہر ایک اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے، پوری نزاکت، محبت، مسلسل توجہ کے ساتھ خاندان کو لے کے چلنا ہے، اور ہر ایک سے پوچھ ہونے والی ہے کہ تم نے اپنے خاندان کو کیسا بنایا۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ بھئی کمانے کا کام ہم کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو کھانے کا انتظام، کپڑے کا انتظام، گھر کا انتظام اچھا کر رہے ہیں، یا اسکول کا اچھا انتظام کر رہے ہیں، کافی نہیں ہے۔ ان کی تربیت، ان کے اندر ایمان آئے، ان کے اندر اخلاق آئے، ان کے اندر ایک سکسیسفل پرسنالٹی آئے، ایک کامیاب شخصیت، اس کے لیے ماں باپ کو خود حصہ لینا پڑتا ہے، اس کی شخصیت کو بنانا پڑتا ہے۔ ہم کسی کے حوالے کر کے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ جو تعلق ماں کو، اپنی اولاد کو اپنی ماں سے رہتا ہے، جتنا ماں کا اثر رہتا ہے بچوں پہ، کیونکہ ایک دم بچپن سے وہ ماں کا دودھ پی کے بڑا ہے، ماں کی گود میں کھیل کے بڑا ہوا ہے، اور ہر کام میں اس کو ماں کی ضرورت پڑتی ہے، تو ماں کا بڑا زبردست اثر بچوں پہ ہوتا ہے۔
جب تک ماں اس بچے کو نہیں بنائے گی دوسرے نہیں بنا سکتے. وہ تعلق کہاں سے لائیں گے؟ وہ محبت، وہ اثر، وہ دل و دماغ پہ غلبہ کہاں سے لائیں گے؟ دوسروں کو وہ موقع مل نہیں سکتا. ماں کے ساتھ پھر باپ ہے، تو باپ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، بچے سے بڑا کر رہا ہے. باپ جو اثر ڈال سکتا ہے وہ دوسرے لوگ نہیں ڈال سکتے. اس لیے بچوں کو بنانے کا کام ماں باپ ہی کا ہے بنیادی طور پہ. تو اس رکوع میں کیا فرمایا؟ ماں باپ کیسے ہوتے ہیں، ان کا معیار کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ابا ہے، مسلمان ہے اور باپ ہے، والذین یقولون، وہ کیا دعا کر، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ان کی تڑپ یہ ہوتی ہے، یا اللہ شوہر کا، میری بیوی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. ستانے والی، پریشان کرنے والی، ٹینشن میں لانے والی، ہمیشہ پیسہ پیسہ بولنے والی، ہمیشہ سامان منگانے والی، بد اخلاق، عبادت کی فکر نہیں، گفتگو میں مٹھاس نہیں، جوڑنے کی صلاحیت نہیں، ایسی بیوی نہیں. اللہ ایسی بیوی ہو کہ اس پہ نظر پڑے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، اس کی گفتگو، اس کا رویہ، اس کے اخلاق آنکھیں ٹھنڈی کر دے. یہ شوہر دعا کرتا رہتا ہے اور بیوی دعا کرتی رہتی ہے، اے اللہ. اس لیے کہ ازواج میں دونوں مفہوم رہتے ہیں. زوج جو ہے بیوی کو بھی بولتے ہیں، شوہر کو بھی بولتے ہیں. تو بیوی کی فکر ہوتی ہے کہ میرے شوہر ایک اچھے اللہ کے بندے بنے، غصے پہ قابو ہو، طبیعت میں مٹھاس ہو، رویہ بہت پیارا ہو، حکمت ہو، مہربان ہو. ایسے ہو میرے شوہر کہ میرے شوہر کو میں دیکھوں تو آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، خوشی ہو جائے. اور پھر اپنے بچوں کے، ازواجنا و ذریاتنا، ہمارے بچے کیسے بنے؟ دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو دیکھنے سے ملے، قیامت کے دن بھی ان کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. ماشاء اللہ، اللہ نے ایسے بچے دیے. ابھی اس میں معیار بتا رہے ہیں. اچھے بننے کے کئی معیار ہو سکتے ہیں نا. میرے بچے، میری بیوی اچھے بنے، نیک بنے، با اخلاق بنے. کتنے اچھے بنے معیار بتا دے رہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، بول رہے اے اللہ میری بیوی کو، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو، میرے بچوں کو متقیوں کا بھی امام بنا. بول رہے چھوٹی موٹی نیکی نہیں چاہ رہے، بلکہ وہ نیکی کے رہبر بنے، ان کو دیکھ کر دنیا نیکی سیکھے. امام اس کو بولتے ہیں جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں. تو نیکی سیکھنے کے لیے، اخلاق سیکھنے کے لیے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اصول سیکھنے کے لیے، ایک سکسسفل لائف کے انداز سیکھنے کے لیے میرے بچوں سے روز رجوع کرے، اس لائن کا رہبر بن جائے میرا بچہ. صرف نیک نہ بنے، نیکوں کا امام بنے. یہ تڑپ ہونی چاہیے. جب ایمان ہوتا ہے تو یہ تڑپ ہوتی ہے. اور یہ کام کریں گے تو ہی ہم اب بچوں کو بنانے کے لیے پہلے اپنے کو بنانا پڑتا ہے. تو خود بھی میں جہنم میں نہ جاؤں، میرے بچے جہنم میں نہ جائیں. یہ بچوں سے، گھر والوں سے پہلی اصلی محبت یہ ہے. یہاں تو کپڑے لا کے دے رہے ہیں، کھلونے لا کے دے رہے ہیں، مگر ہمیشہ کی جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں اس کو. تو کیا کہے کی محبت ہے؟ اس کے اخلاق نہیں بنا رہے ہیں، اس کی صفات نہیں بنا رہے، وہ جہنمی بن رہا. آپ کی تربیت میں، آپ کی نگرانی میں، آپ کی چھتر چھایا میں جہنمی بن رہا. تو یہاں کا کھانا کھلا کے کیا فائدہ؟ ظاہری یہاں کی تھوڑی سی ضروریات پوری کر رہے ہیں، مگر اس کو جہنم میں جا رہا ہے اس کی فکر نہیں. تو اللہ نے یاد دلایا اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اس لیے کہ میرے گھر والے جہنمی نہ بنے، اس کے واسطے توجہ دینا پڑتا ہے، اس کے واسطے محنت کرنا پڑتا ہے. ایک رگڑے کا، ایک پالش کا، ایک مسلسل محنت کا کام ہے. مسلسل متوجہ ہونا پڑتا ہے. کیسے تربیت کی جائے تھوڑا بہت سیکھنا پڑتا ہے. ماشاءاللہ اردو میں اولاد کی تربیت کے لیے، گھر کے نظام کو صحیح کرنے کے لیے بہترین کتابیں آ کر ہیں. اچھی اچھی اللہ والوں کی، تجربے کار ماہرین کی، کیسے اپنے گھر کو ڈیولپ کیا جائے.
دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین کتابیں ہیں مارکیٹ میں، آخرت کے اعتبار سے ان کتابوں کا مذاکرہ کرنا ہے، باپ ہونے کا تقاضا ہے۔ صرف جیسے بیل کو بھینس کو چارہ دے دے تو کام ہو جاتا ہے، اس کو اور کچھ کرنا نہیں ہو، لیکن بچے کو پالنا ہو تو خالی چارہ ڈال دیے تو انسان نہیں بنتا، وہی پھر بیل بن جاتا۔ اس کو بیل نہیں بنانا ہے، اس کو انسان بنانا ہے تو آپ کو توجہ دینا پڑے۔ اس کی کتابیں موجود ہیں، خاص طور پہ ہمارے پیر صاحب کی کتابیں جو ہے بہت ہی واضح صاف ہے۔ تو 3 کتابیں حضرت کی، اس میں سے ایک کتاب ہے جو آج کل مارکیٹ میں عام طور پہ نہیں مل رہی ہے مگر بہت جامع ہے۔ تو تربیت کے کتنے پہلو ہیں؟ ایک ہے تربیت کے عام اصول، ایک حضرت کا عنوان ہے ایمانی تربیت کیسے کریں، علمی تربیت کیسے کریں، وہ الگ موضوع ہے۔ بچوں کی عقل کی تربیت کیسے کریں، اس پہ مستقل بیان ہے۔ بچوں کی سائیکالوجی کی تربیت کیسے کریں، نفسیاتی تربیت کیسے کریں، بچوں کی معاشرتی سوسائٹی کو مینٹین کرنے کی تربیت کیسے کریں، معاشرتی صلاحیتیں صفتیں کیسا پیدا کریں کہ سوسائٹی میں وہ آگے بڑھے، بچے کی معاشی تربیت کے کمائی کے سلسلے میں، پیسے کے خرچ وغیرہ کے سلسلے میں کیسی تربیت کریں۔ تو یہ کئی پہلو ہے اپنے بچوں کو سنوارنے کے لیے۔ تو اس وقت موقع تو نہیں ہے کہ ان سب پہ بات کی جائے، کیا ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایک جو ہے حضرت کا اخلاقی تربیت کے بارے میں جو بیان ہے، اس کے پوائنٹس کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت نصیب فرمائے۔ تو بچوں کو بنانا ہے تو مل جل کر بنانا پڑے گا، آپ بھی متوجہ، آپ کی بیوی بھی متوجہ، اور آپ ایسے گھر میں رہتے ہیں کہ ساتھ میں اور بھائی بہن بھی ہیں، وہ گھر میں مشترک فیملی ہے، وہ سب مل کے کریں گے تو بچوں کی تربیت ہوگی۔ ماں باپ متوجہ ہیں مگر وہی گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کے اور بھائی بہن وہ دوسرے موڈ کے ہیں تو نہیں چلے گا کام۔ اور اس گھر میں نہیں بھی رہ رہے ہیں تو بھی بچوں کا خالہ کے پاس، ماموں کے پاس، چاچا کے پاس آنا جانا رہے گا نا، تو ان کے ماحول کا اثر لیں گے بچے۔ اس لیے پہلا کیا ہے، اپنے پورے خاندان کا ذہن بنانے کی کوشش کرنا۔ آدمی کوشش کرے، ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو سب سے مل جل کے کرنا پڑتا، دیکھیں خاص طور پہ میاں بیوی تو کم سے کم بچے کی امی ابا وہ لوگ تو مل جل کے رہیں کہ بچے کی تربیت کرنا ہے۔ میں بعض ایسے ماں باپ کو دیکھا ہوں کہ ان کو بہت سارے شوق تھے، بہت مزے کی زندگی تھی ان کی، لیکن دیکھیں اب بچہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب بچہ کیا ہو گیا، اب سمجھنا شروع کر رہا ہے، سمجھداری آ رہی، تو دونوں مل کے طے کر دیے کہ بھئی آج تک ہم لوگ جو کر رہے تھے، اب ہمارے بچے ہم کو دیکھنے والے بن گئے، اب سے ہم فلاں اپنی ایکٹیویٹیز ختم کر دیں۔ تو انہوں نے اپنی پرانی عادتیں ختم کر دی بچوں کی خاطر۔ یہ مین میاں بیوی دونوں پہلے عہد کرنا پڑے گا۔ دوسرا کیا ہے، بچوں پہ اثر بعد میں پڑے گا، پہلے آپ کا بچوں سے برتاؤ اچھا برتاؤ کرنا، بچوں کے لیے رحمت بننا، بچوں کے لیے زحمت نہیں بننا۔ صرف ٹوکنے سے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، اس سے بچے نہیں بنتے، خراب ہوتے اس سے۔ پہلے محبت کرنا سیکھیے، محبت کے انداز سیکھیے، برتاؤ سیکھیے، ان کے دل میں جگہ بنانا سیکھیے، اس کے بعد جائے گا۔ اور دوسرے، اپنے عمل کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کا زیادہ اثر ہوتا۔ بول رہے ہم اچھی باتیں مگر خود عمل نہیں کر رہے ہیں، اب بچوں پہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ماں باپ بچوں کی نفسیات سائیکالوجی ایسی بنائے ہیں کہ جب تک وہ لوگ ٹین ایج میں نہیں آتے، 11 12 13 سال، 13 14 16 17، اس سے پہلے کیا ہے، بچوں کی طبیعت کیا ہے، ہر چیز میں ماں باپ کی نقل کرتے رہتے ہیں، ان کی طبیعت ایسی ہے۔ ٹین ایج میں آنے کے بعد وہ ماں باپ کی پھر اثر لینا بند ہو جاتا ہے۔ اب ان کو سوسائٹی میں کوئی چاہیے، وہ لوگ سوسائٹی دوستوں سے سیکھتے ہیں پھر، یا کوئی باہر کا کوئی شیخ یا معلم، اس سے رابطہ کرانا پڑتا ہے۔ اس وقت ماں باپ کا اثر لینا وہ لوگ بند کر دیتے ہیں۔
بچے 11-12 سال ہونے کے بعد اب سمجھانا بیکار رہتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. پہلے ہے ماں باپ کا ٹائم، تو اس وقت تک زیادہ ہر چیز میں بچہ ہمارے ابو ایسا کرتے، ہمارے ابا ایسا بولے، وہی رہتا ان کا. ہر چیز میں ابا جو ہے وہ کرتے رہتا. تو وہ اصول ہے کہ چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس. ہمیشہ نقل. بندر کی ایک دوسری شکل کا نام ہے بچہ. ایسے بندر نقل کرتے رہتا، بچہ بھی ہمارا نقل کرتے رہتا. کس کی کرتا؟ امی ابا کی کرتا. اب ماں باپ دیکھے اچھے اخلاق ہے، ملنسار ہے، ہر ایک سے محبت سے ملتے، تو بچے میں خود بخود ویسے ہی سیکھتا، بچہ ویسے ہی بن جاتا. تو چھوٹے بچے بہت کین آبزرویشن رہتا ان کا، ماں باپ کی ایک ایک ادا کو ایسا گہرائی سے دیکھتے رہتے، اتنا فوٹو کوئی بھی کیمرے والا نہیں لے سکتا. اچھا دیکھنے میں وہ لوگ اتنا غور سے دیکھ رہے اپنے کو پتہ نہیں چلتا. ہم کیا ہے، چھوٹے بچے کھیلے رہے، معصوم، کیا معلوم ان کو سمجھتے. انہوں اندر اندر جو ہے انہوں فوٹو لے رہے، ان کو بھی نہیں معلوم رہتا، مگر ان پر اثر ہوتے رہتا. بڑا گہرا ان کا مشاہدہ رہتا بچوں کا ماں باپ کے بارے میں. 3-4 سال کے رہتے وہ لوگ، ابھی زبان نہیں آتی مگر کیچ پورا کرتے رہتے. 5 سال کی عمر تک پورا کیچ کر لیتے انہوں امی ابا کو، جب تک بولتے نہیں، دکھتا نہیں وہ. اب 5 سال کے بعد پھر جب کھلنا شروع ہوتے، وہ کیا کیا برائیاں سیکھے جب سامنے آتے، مگر وہ جب تک نقش ہو جاتا تو آسان نہیں رہتا نکالنا. تو اگر بچے دیکھ رہے کہ امی ابا لڑ لیتے رہتے، بحثیں کرتے رہتے چھوٹی چھوٹی بات پہ، اونچا بولتے، تو بچے وہ سیکھ لیتے، وہ اندر اتر جاتا ان کے اندر. تو جب تک میاں بیوی کے اندر صبر برداشت مل کے ایک پالیسی سے بچوں کو بنانا ہے، یہ معاہدہ نہیں ہوگا، یہ گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. یہ دونوں ہی جو ہے بات بات پہ غصہ ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ رہے ہیں، دونوں میں تال میل صحیح نہیں ہے، تو وہ بچے برباد. اس لیے حدیث شریف میں کیا ہے، شیطان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہے گھر میں امی ابا کو لڑانا. مسلم شریف کی روایت ہے، شیطان روزانہ اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے، دن بھر کی کارگزاری، کس کو کتنا بھٹکائے، کیا گناہ کروائے، کس کو کتنا جہنمی بنائے. رات میں سمندر پہ لگتی اس کی مجلس، اس میں ہر شیطان سے رپورٹ لیتا دن بھر کی، تم کیا کیے، تم کیا کیے، تم کیا کیے، رپورٹ لیتا ہر ایک سے. تو اس میں الگ الگ شیطان کھڑے ہو گئے، آج میں فلاں کو اس طرح بھٹکایا، قتل کر دیا. بولتا شاباش، بیٹھ جاؤ. تم کیا کرے جی؟ میں ایسا فلاں کو بھٹکایا، وہ بہت بڑا ڈاکہ ڈال دیا، چوری کر دیا. شاباش، بیٹھ جاؤ. تم کیا، سب سے پوچھتے رہتا. اس میں ایک چھوٹا شیطان اٹھتا، تو کیا کرا رہے بولے، تو نے بولتا آج میں ایک گھر میں میاں بیوی کو لڑا دیا، دونوں بحث کر لیا. اچھا. بولتا شیطان واہ 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 واہ، آج کا مین آف دی میچ یہ ہے. بولتا آج کا جو ہے ہیرو یہ ہے. بیٹا تیری جگہ وہ نہیں، آج ادھر آ بول کے طاقت پہ بلا کے بٹھاتا. نہیں، صحیح حدیث ہے، مضبوط حدیث ہے. کیوں؟ شیطان کو معلوم ہے کہ گھر میں امی ابا دونوں میں اگر تال میل نہیں ہے تو بچے آہستہ آہستہ سب کے سب شیطان بن جاتے ہو. ان کو الگ سے پھر برا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کا اگر ماحول میاں بیوی کا سکون کا نہیں ہے تو سارے گناہ اس سوسائٹی میں آ جاتے. پھر اس واسطے شیطان کی توجہ کیا ہے، گھر میں سکون ختم کرو میاں بیوی کا، تو بچے بھی برباد، اما بابا بھی برباد. تو یہ ہے، دیکھو پہلی چیز یہاں مائیں بھی ہے باپ بھی ہے، آپ دونوں عہد کرنا کہ اپنے بچوں کو متقیوں کا امام بنانا، سکسیسفل لائف. اور یہ ہم سے بنیں گے، دنیا کا کوئی اسکول وہ نہیں بنا سکے گا اگر ہم نہیں بنائیں گے. تو جب کچی ان کی عمر ہے، جب پتھر کی لکیر کی طرح ایک ایک چیز ان کے اوپر پڑ رہی ہے، وہ جب تک آپ کے ہی گھر میں رہتے ہیں، وہ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. پہلا مدرسہ ہی ٹیڑھا ہو گیا تو بعد میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ماں باپ دونوں مل کے طے کرنا کہ ہم لڑ لیں گے نہیں، ہم بے صبری نہیں کریں گے، ہم بد اخلاقی نہیں کریں گے. اب یہ ہو گیا ماں باپ تیار ہونے کا. اب کیا ہے، بچے سے اپنا تعلق، بچوں سے محبت کا بنانا. کبھی بھی کاروبار یا دین کی محنت. میری زندگی میرے بچوں پہ میں نوجوانی میں توجہ نہیں دیا، یہاں بیان وہاں بیان سب.
ساری دنیا کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. بچوں پہ جتنی محبت دینا چاہیے تھا، جتنا دل میں مقام، بزی دین کی ہی مصروفیت ہے، مگر بچے تو برباد ہوتے. کئی لوگ ایسے رہتے دین کی دعوت میں علماء کے لیے سے بہت اچھے مشہور رہتے، مگر بچے نہیں نکلتے اس سے. وجہ یہ تھی کہ وہ بیچاروں کی توجہ بچوں کی مسئلے کو اتنی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی. کیا سمجھتا آدمی، میں رات دن کا کام کر رہا ہوں نا، بچے دیکھ کے سیکھ جاتے سمجھتا. اور بچوں کو کیا ہے، کنیکشن بنانا پڑتا. تو ماں باپ کا فیصلہ ہونے کے بعد بچوں کے دل میں اپنی محبت اتارنا، اس واسطے حدیثوں میں کیا عمل ملتا ہے. ایک بوسہ بہت پیاری چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو رکھے بوسہ، بچوں کو اپنے بوسہ دینا. تو اس سے بچے کے اندر ماں باپ کی محبت میں اضافہ ہوتا. جب بھی ملے زیادہ بچوں کو سینے سے لگانا، بوسہ دینا اپنے. اللہ ایک بہت نیچرل چیز رکھے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، متقیوں سب سے بڑے متقی تھے، اللہ سے سب سے ڈرنے والے، اللہ کا دھیان رہتا تھا. مگر سامنے بچے آتے ہی حضور پیار میں ڈوب جاتے تھے. اپنے بچے، نواسا نواسی، محلے کے بچے آتے ہی حضور کو دیکھے تو معلوم نہیں رہتا تھا کہ ان کو اللہ یاد ہے کیا. بولے لاڑوں میں چلے جاتے تھے، پیار کی کیفیت میں چلے جاتے تھے حضور. لوگ حیران ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی اتنا بچوں کو پیار کر رہے ہیں. گھوڑا بن جاتے تھے حسن حسین، گھوڑا بن کے ان کو پیٹ پہ بٹھا کے اب بولو چل میرے گھوڑے، ٹک 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 حضور چلتے. اتنا تقویٰ ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، مگر بچے کے سامنے گھوڑا بن گئے. تو لوگ حیران ہوتے تھے، اتنی محبت. ایک دیہاتی عرب آیا، حضور بوسہ لے دلے رہے بچوں کا، حیران ہوگا اتنے بڑے آدمی ہیں بچوں کو بوسہ لیتے گا. اس کو لوگ کمزوری سمجھتے تھے، یہ محبت پیار کو. ایک اقرا بن حابس، ایک صحابی، ایک قبیلے کے سردار بھی تھے. انہوں حضور کو جو ہے بوسہ لیتے دیکھ کے ان کو سمجھ میں نہیں آیا، بچوں پہ اتنی توجہ، اتنی پیار. سردار آدمی تھے، ہمیشہ ڈم ڈام کرنے کے آتے، باہر بھی کلکٹر اندر بھی کلکٹر، گھر میں بھی. تو بچوں کو پیار کرتے تھے دیکھ کے حیران ہو گئے. بولے میرے 10 بچے ہیں، زندگی میں کسی کو یہ سب بوسہ نہیں لیا، یہ حضور کیا کر رہے. تو حضور فرمائے من لا یرحم لا یرحم، جو پیار کرتا نہیں اس پہ اللہ کبھی پیار نہیں ہوتا. پیار کرو، پیار والے بنو. ابو قتادہ کی روایت ہے، تو نواسی جو ہے، آپ جب نماز پڑھتے تھے، نفل نمازوں کا تذکرہ ہوگا، مسجد میں بھی آیا تھے بعض وقت، تو نواسی جو آتی تھی تو گود میں لے کے نماز پڑھتے تھے. اب سجدے میں جانا ہے تو گود میں سے اتار کے پھر سجدے میں جاتے تھے. پھر جب سجدے سے اٹھتے تو پھر نواسی کو گود میں لے لیتے تھے. تو اتنی اہمیت اللہ کے نبی بچوں کو دیتے تھے. پہلے یہ کنیکشن بننا ہمارے بچوں کا. دنیا دار لوگ تو بہت بچوں پہ توجہ دے رہے، انہوں قبلہ کعبہ بنا لیے ہوئے بچوں کو، مگر دیندار لوگ کیا ہو رہا، کئی جگہوں پر اتنی اہمیت نہیں دے رہے بچوں سے محبت کو، پیار کو. دوسرا کیا ہے، بچوں کے ساتھ خوش طبعی کرنا، ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں، ہنسی کی باتیں کرنا. ان کو بعد میں نیک بنانا ہے تو پہلے آپ کنیکشن بناؤ، خوش طبعی کی باتیں ان کی ذہنی سطح کے مطابق. اب حضور ایک مرتبہ جا رہے تھے، حسن نواسے کھڑے ہوئے تھے وہاں. حضور فوراً رک کے کیا ہے، ان کا چہرہ موڑ دیا اپنی طرف، پیچھے سے گیا کہ پکڑ کے یوں موڑ لیا، چہرہ موڑ لیا ان کا، پھر گلے لگایا، پھر ماتھے پہ بوسہ دیا حضور نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت حسین ہے، حضور کیا کرتے تھے، نواسے کو چڑھاتے تھے اپنے اوپر پیروں کے پاس سے، اور چڑھو بیٹا، اور چڑھو 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 چڑھو. پیر پہ سے چڑھتے چڑھتے سینے تک آنے کے بعد حضور پکڑ کے بوسہ لے لیتے تھے. بیٹا میرا اوپر تک آ گیا، کامیاب ہو گیا، ایسا بول کے بوسہ لیتے تھے اپنے نواسے کے ساتھ، اپنے اوپر چڑھا لیتے تھے حضور. ایسے ان کے مزاج کے حساب سے حضرت انس 10 سال کی عمر تھی، ذرا چھوٹے بچے تھے، حضور کے پاس تھے، تو ان کو بلاتے وقت کیا بولتے، اے دو کان والے ادھر آؤ بولتے تھے. اب دو کان تو سب کچھ رہتے، مگر ایک بچے کو دو کان والے بولے تو اس کو بہت مزہ آتا. دوسرے القاب دو کان والے بولے تو اس کو مزہ آتا. اس کی ذہنی لیول سے جو چیز اس کو اچھی لگتی ہو تو دو کان والے ادھر آؤ بولتے تو خوش ہو جاتی طبیعت. نام لینے کے بجائے دل کو، اور اچھے اچھے پیارے پیارے القاب رکھتے تھے بچوں کے. اب ہم رحمانیہ میں پڑھے، ہمارے منتظم صاحب تھے
جماعت کے پرانے یہاں، تو کیا کیا لائق علی بولتے تھے بچے کو، کسی کو پیار سے بولنا ہے تو لائق علی، تو لائق علی بول کے بہت بڑے انجینئر عثمان کے زمانے میں گزرے ہیں، یہ جو گنڈی پیٹ وغیرہ سو وہی بنائے سو، تو اب بچے کو جو ہے سب پیار سے لائق علی بولتے تھے. حضور بھی ابو بکلا بولتے تھے کسی، ایسے القاب سے بلانا، بچے کو مزہ آ جانا، روکھے نہیں رہنا. تیسری چیز کیا ہے؟ بچوں کو تحفے دیتے رہنا. تربیت بعد میں، پہلے کنیکشن بناؤ، بغیر کنیکشن کے باتیں سمجھانا شروع کرے تو غصہ آتا اس کو. پہلے دل میں حکومت کرو. تو جب بھی محفل میں کوئی پھل آتا تو حضور پہلے دعا کرتے تھے پھل کے بارے میں، پھر محفل میں بچہ جو ہے اس کو دیتے تھے، وہاں سے شروع کرتے تھے، بچے سے اسٹارٹ، کم عمر. تو پریارٹی بچے کو دینا. نجاشی بادشاہ کی طرف سے تحفے آئے ایک مرتبہ، تو اس میں خوبصورت انگوٹھی ایک آئی تھی، تو حضور اپنے نواسی کو بلا کے بھیجے، جگر کا ٹکڑا ہے، نواسی کو دیے اپنی. تو ایسی مٹھائی کا جو ہے برتن آیا، تو کبھی بھی مٹھائی آئی تو حضور کیا کرتے تھے؟ چلو سب لوگ ایک ایک بار لینا. جو بچے رہتے تھے 3 بار، بچوں کا حق 3 بار لینے کا، بڑے لوگ ایک ایک بار لینا ہوگا. تو بچوں کو میٹھے کا بہت شوق رہتا، ان کی بھاگنے کی عمر رہتی نا، تو ان کو شکر کی بہت ضرورت ہوتی، شکر سے ہی بھاگتا آدمی، تو ان کو شکر زیادہ لگتی، ان کو شکر پسند بھی رہتی. اس لیے حضور انہوں نے فرمایا کہ سب بچے 3 بار لینا، بڑے ایک ایک بار. تو بچوں کو اہمیت دینا. اور ایک بڑی پیاری ادا اللہ تعالیٰ رکھے ہے، سر پہ ہاتھ پھیرنا، بچوں کے سینے سے لگانا، سر پہ ہاتھ پھیرنا. یہ بھی حضور کی زندگی میں تھا. جب والد ہے یا اپن چاچا ہیں، ہم تایا ہیں، ماموں ہیں، کچھ بھی ہیں، تو ہم کیا کرنا؟ بچوں کو پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرنا. تو اس سے بچے ایسے محسوس کرتے کہ ہمارے سر پہ ایک چھتری ہے، ایک سرپرست ہے، ایک محبت کرنے والا ہاتھ ہے. عجیب سکون، ٹھنڈک ان کو محسوس ہوتی. ہم کسی کے ماتحت ہے، یہ ذہن میں آتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کا طریقہ کیا تھا؟ جیسے ہی حضور گھر سے نکلتے، پورے بچے بھاگ کے آتے تھے انصار کے، تو دور سے السلام علیکم السلام علیکم، میں بزی ہوں بول کے نہیں جاتے تھے حضور. پورے بچے بھاگ کے آئے تو پورے سلام، حضور سلام کرتے تھے، وہ لوگ سلام کرتے تھے، اور پھر ان کے سب کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، رک کے پیار سے ٹائم دیتے تھے. عبداللہ بن جعفر جو ہے، ان کے جعفر کے بیٹے چھوٹے تھے، وہ آئے ایسی، تو حضور نے کیا کیا؟ اپنی سواری روک کے ان کو سواری پہ بٹھا لیا، ان کا ہاتھ میں لے لیا اور دعا دی، اے اللہ ان کو اپنے باپ کا جانشین بنا. پیار کا اظہار ہو رہا ہے، پوری توجہ ہو رہی ہے، سر پہ ہاتھ پھیر رہے. جابر بن سمرہ سے روایت ہے، میں چھوٹا تھا، دیکھا حضور آ رہے ہیں، میں کھڑا ہو گیا. اب حضور تو وہاں مدینے کی حد تک بادشاہ ہے نا، صاحب بادشاہ بھی تو تھے نا، حکومت ہاتھ میں تھی، کتنے مسئلے رہتے، کتنے ٹینشن رہتے. اب ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہو گیا تو حضور مسکرائے، جا کے رخسار پہ ہاتھ پھیرا، پیار سے جو ہے گال کے اوپر ہاتھ پھیرا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت کی ٹھنڈک میں اور خوشبو آج تک محسوس کرتا ہوں. حضور جس طرح مسکراتے ہوئے میرے گالوں پہ ہاتھ پھیرے، آج تک میں سوچتا ہوں تو مجھے ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. یہ ہے رابطہ. اور بچوں کا مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرنا، کبھی بھی کوئی بھی بچہ اپنا ہو یا خاندان کا، مسکرا کے ملنا، تو اس سے بچوں میں خوشی پیدا ہوتی. یہ حضور کی سنت ہے. دوسرے، بچوں کے حال احوال کی خبر لیتے رہنا، ہم سے پوچھنا، ان کو معلوم ہونا ان کو ہم سے بہت توجہ ہے، خیال ہے. تو حضور ملتے تھے تو پوچھتے تھے طبیعت کیسی ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کا خیال رکھتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے گھر آئے تو حسن حسین غائب ہے، چھوٹے بچے. تو حضور گھر والوں کو ڈانٹنا کرنا وہ سب نہیں کیا، فوراً سلمان فارسی کو لے کے ڈھونڈنے کے واسطے نکل گئے، جنگل پہاڑ سب. آتے پوچھے کہاں ہیں بچے، یعنی کہ حضرت ہے، بڑے ہے، تو اب دعوت کی بات چل رہی، دین کی بات چل رہی. گھر کو آئے تو بھی کچھ پتہ ہی نہیں گھر پہ بچے ہے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. گھر میں آتے کہاں ہیں نواز سے پوچھے، نہیں ہے بولے تو اچھا جاؤ بھائی دیکھو کیسا، نہیں بولے ڈانٹ کے کہاں گئے بول کے پھر کام میں بزی نہیں ہو گئے. خود نکلے، نکل کے جنگل میں پہاڑیوں میں دیکھے تو پہاڑ کی چوٹی پہ ملے، بولا وہاں تک جانا پڑا، اوپر جا گئے. دونوں ڈر کے ایک دوسرے کو چپکے ہوئے تھے، حسن حسین
سامنے سانپ تھا, سانپ دیکھ کے دونوں ڈرے ہوئے تھے. حضور جاتے لوگ بہت خوش ہو گئے, حضور بھی مل کے بہت خوش ہوئے, اور ان لوگوں کو کندھے پہ بٹھا لیے. خالی لے کے آ سکتے تھے نا, ساتھ سلمان فرسی کو لے کے آؤ بول سکتے تھے. اب بچے سہمے ہوئے ہیں, ذرا ان کو اچھا خوش کرنا ہے نا, تو لاتے وقت حضور کیا کرے, کندھے پہ ان کو بٹھا لیے. تو دیکھنے والے بولے راوی کیا خوش نصیب ہیں یہ بچے. بولے تو حضور کیا بولے, نہیں پیادہ بھی خوش نصیب ہے, سوار بھی خوش نصیب ہے. بولے میں ہی خوش نصیب نہیں ہوں, یہ بھی خوش نصیب ہے. تو پیادہ بھی, یعنی بچوں کو میں کندھے پہ بٹھانے سے میں بھی خوش نصیب بن رہا ہوں. بچوں کو یہ پیار دینے کی وجہ سے یہ بچے مجھے ملنا یہ میری خوش نصیبی ہے. بول رہے اتنی اہمیت اللہ کے نبی دیتے تھے. اور کیا کرنا, بچوں کو آداب سکھانا, مینرز. کہتے ہیں حکیموں کا جملہ ہے, جو اپنے بچوں کو آداب سکھاتا ہے وہ اپنے دشمنوں کو ذلیل کر دیتا ہے. خاندان میں, سوسائٹی میں جتنے بھی ہمارے کمپیٹیٹر رہتے ہیں, انہیں یہ بول رہا, سسرا یہ بول رہا, سالا یہ بول رہا, بہو نے یہ بول رہا, بولتے رہتے خاندان میں کچھ بھی. اور کوئی ہم کو غریب بول رہا, کوئی ہم کو کیا دین بول کے پیچھے ہو گیا, کیا بولتے رہتے لوگ. ان کا جواب دینے کے بجائے خاموشی سے اپنے بچوں کی تربیت شروع کرنا, ان کو ادب سکھانا. تو ایک دن ایسا آ جاتا پورے لوگوں کا سر نیچے ہو جاتا, ذلیل ہو جاتے. اپنے بچوں پہ توجہ دینا, ادب سکھانا ہے, اپنے دشمنوں کو ذلیل کر دینا. حضور فرمائے حسن ادب سے زیادہ کوئی بہتر تحفہ نہیں ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو دے سکتے. ان کو اچھا ادب سکھانا, والدین کا کیسا ادب کرنا, بولنا ان کو, ادب کے طریقے سکھانا. استاذ کا کیسے ادب کرنا چاہیے, ماں باپ سکھانا. علماء کا ادب کیسے کرنا چاہیے, ماں باپ سکھانا. ابھی میں آیا تو حضرت کا بیان اسی پہ ختم ہو رہا تھا. علماء کا ادب بچوں کو ضرور سکھانا. زندگی بھر ہم نہیں رہتے, مگر کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں علماء سے ٹچ میں رہ کے انہوں بنتے رہتے. بچپن میں ہی علماء کا ادب سکھا دینا, مسجد کے خطیب صاحب کا ادب سکھا دینا. بھائی کو بھائی کا ادب سکھانا. بچوں کو آپس میں لڑ لیتے کر لیتے رہتے, ان کو بھائی کیا چیز ہے, بھائی کی ادب سکھانا, بڑے بھائی کا, چھوٹے بھائی کا. کھانے کے آداب, پینے کے آداب, لباس پہننے کے آداب, یہ بچوں کو بچپن میں پیار سے سکھانے کی چیزیں. ناخن کیسا رکھ لینا, برش کیسا کرنا, کپڑے کیسا رکھ لینا, یہ بچپن میں ہی سکھانا. ایسی مہمان نوازی سکھانا, خاص طور پہ مہمان آئے تو بچے پوری توجہ سے اپنی سعادت سمجھ کے مہمانوں کی خدمت کریں. یہ اس زمانے میں بہت چیز کم ہو گئی. وہ مہمان نوازی سکھانے سے پورا اس کی لائف میں دوسروں کو کیسا مینٹین کرنا اس کی طبیعت میں آ جاتا. تو ہمارے حضرت کی ایک کتاب ہے با ادب با نصیب, سب کے آداب اس میں لکھے ہوئے ہیں. وہ کتاب پڑھیے, بہت اچھا لکھے ہوئے اس میں, سب کے آداب ایک جگہ. تو اس میں کس موقع کے کیا آداب ہے اس میں لکھے ہوئے. اب یہ ہوا, پہلے آپ کیا کیے, میاں بیوی معاہدہ کر لیے, پھر اس کے بعد بچوں میں اپنا تعلق بنائے, محبت اچھی کرنا آپ سکھائے. اس کے بعد نمبر 1 پہ کیا سکھانا ہے, ادب سکھانا ہے. اس کے بعد کیا سکھانا ہے معلوم, سچ بولنے کی عادت سکھانا. ان کی پوری لائف پہ کنٹرول کرنا ہے. ایک اچھا انسان, ایک پیور انسان بنانا ہے تو ان کو سچ بولنے کی عادت ڈالنا. یہ بچپن سے سکھانے کی چیز ہے, بیسک ہے. یہ اتنی اہم ہے کہ جس کو سچ بولنے کی اگر عادت نہیں ہے وہ زندگی میں کبھی بھی اچھا انسان نہیں بن سکتا. انہیں کتنے بڑے اللہ والوں کے پاس جانے دو, کتنا جو ہے چلوں میں وقت لگانے دو, اور کتنا اچھا ماحول ملنے دو, اگر جھوٹ کی طبیعت ہے نا تو زندگی دگلی رہتی, دو رنگی کی زندگی رہتی. تو سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھانا, کتنا سچ سے اللہ راضی ہوتے ہیں, جھوٹ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. بچے کا ذہن ایسا بنانا, بیٹا بچے ہے, غلطی ہوتی رہتی, غلطی ہوئی تو میں نہیں کرا نہیں بولنا, چھپانا نہیں اپنی غلطی کو. غلطی کرے تو بولو مجھے, جھوٹ مت بولو. اور بول رہا ہے اپنی غلطی تو معاف کر دینا, کہیں کو کرا ہو کے پیچھے نہیں پڑنا. چلو بچہ قبول کر لیا نا, اس کو معاف کر دینا بچوں کو. اور جھوٹ اگر بولا سمجھو, جب سزا ضرور دینا اس کو. جھوٹ کیسا بولا تو غلطی ہوئی, مگر یہ جھوٹ جو ہے نا یہ بہت خطرناک عادت ہے, اس کو تو میں بخشوں گا نہیں رہنا. تو بچے کو یہ سمجھ میں آنا کہ میرے ابو میری امی محبت میرے سے بہت کرتے ہیں, لیکن سچ کے معاملے میں یہ محبت کام آنے والی نہیں ہے. میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے سزا ضروری ہوں گی. روتے ہوئے ماریں گے امی, مگر رو لیتے مگر ماریں گے میرے کو.
اور مجھے پکڑ کریں گے، میرے جھوٹ میری امی کو برداشت نہیں ہوتا، میرے ابو کو میرا جھوٹ برداشت نہیں ہو سکتا، یہ بچے کو سمجھ میں آنا. مگر پہلے یاد رہنا میرے امی ابو محبت کرتے بول کے وہ رہنا ذہن میں. اس کے بعد سزا دے رہے ہوئے تو اس کو نقصان نہیں ہوتا، وہ میری طرف متوجہ نہیں ہے، پھر سزا دے رہے ہوئے تو اندر سے باغی بن جاتا. تو بہرحال، اور بچہ اگر جتنا زیادہ سچ بول رہا اتنا محبت کا اظہار کرنا گھر میں اپنے رویے میں. اور ایک چیز سکھانے کی ہے بچپن میں ہی، وہ رازداری سکھانا. راز جو ہے ادھر ادھر کھولنا نہیں، یعنی ادھر کی باتیں جا کے ادھر بولنا، ادھر کی بات جا کے ادھر بولنا، یہ عادت کبھی بچوں میں نہیں ہونا، اس سے فاصلے پیدا ہو جاتے. اور سنی سنائی باتیں ادھر ادھر نہیں بولنا، یہ بچپن میں سکھانے کی چیز ہے. بچے میں یہ صفت بن جائے کہ کوئی بھی چیز سنے تو خاموش رہے، دوسروں کو نقل نہ کرے. تو بہرحال حضور کے زندگی میں واقعات ہے، اس کو چھوڑ رہا ہوں میں. وہ کیا ہوتا اگر یہ نہیں سکھائے تو امی کی باتیں ابو کو بولتا، ابو کی امی کو بولتے، اور دونوں لڑ لیتے رہتے، بچے مزہ لیتے رہتے. سوسائٹی میں بھی یہی کھیل کھیلتے رہتے، پوری لائف ان کی بیکار ہو جاتی. واقعات ہے سیرت کے، موقع نہیں ہے بولنے کا، کہ کس طرح رازداری سکھائے حضور. کوئی بات ادھر کی ادھر نہیں بولنا، سینے میں رکھ لینا. شریفوں کے سینے قبرستان رہتے، بولتے دوسروں کے راز چھپ دفن ہو گئے تو دکھتے نہیں پھر. یہ بچوں کو سکھانا سوسائٹی لائف میں بہت ترقی ہوتی ہے اس کو. ایسے ہی امانت داری سکھانا بچوں کو بچپن سے، بددیانتی نہیں، امانت داری. اس سے شخصیت بہت بگڑ جاتی ہے، وہ بے اعتبار ہو جاتا ہے زندگی بھر اگر اس میں امانت داری نہیں ہے. پوری لائف میں سوسائٹی کی مدد نہیں ملتی اس کو، پھر بے اعتبار شخصیت ہو جاتا. تو حضور بولے کہ بیٹا باپ کے مال کا نگہبان ہے. بچے کے دل میں رہنا ابو کا جو بھی مال ہے میں اس کا محافظ ہوں بول کے رہنا. کدھر بدھر خرچ کر دینا، غیر ذمہ داری نہیں رہنا. اس کی طبیعت ایسا بنانا کہ گھر کے چیزوں کی ذمہ دار اپنے آپ کو محسوس کرے. حضور کی جو خاص صفت کیا تھی؟ صادق الامین تھے، امانت دار تھے. مکے کے جانی دشمن بھی اپنا پیسہ آپ کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ امانت دار ہے. تو بہرحال اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں سنانے کا موقع. اور ایک بچپن سے میں سکھانے کی کیا ہے، سینہ بے کینہ رہنا. بچوں کو سکھا دل میں کسی کی دشمنی پالنا نہیں. کوئی بات ناپسند آئی کسی کی، کسی سے تکلیف پہنچی، کسی سے جھگڑا ہو گیا تو بیٹا دل میں دشمنی نہیں رکھنا بول کے سکھانا. دوسروں کا برا چاہنے کی طبیعت نہیں رہنا. تو بچوں کے سینے میں سے کینہ ختم کرنا. جو بھی کینہ رکھنے والا ہے لوگوں سے، گویا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہو، فلاں کو عزت کیوں مل رہی، اندرونی دشمنی رکھ رہا ہے. تو حضرت انس سے روایت ہے، حضور نے فرمایا اے بیٹے تم اس طرح صبح کرو، اس طرح شام کرو کہ تمہارے سینے میں کسی کے بارے میں کینہ نہ رہے، غصہ، برا چاہنا. حضور بولے کہ اس طرح صبح شام کرو، یہ میری سنت ہے، بولے یہ میرا طریقہ ہے. دل میں کسی کے بارے میں کینہ، اگر تم یہ کرو گے تو جنت میں میرے ساتھ رہو گے، بولے کسی سے کینہ نہ ہو. عورتوں کا کام ہے دیکھو یہ، خاص طور پہ بچوں کو کینہ. بہت ساری عورتیں کیا کرتی معلوم ہے، بچوں کے سامنے چاچا کی شکایت، دادی کی شکایت، خود اپنے ابا کی شکایت، خاندان میں شکایتیں رہتی نا سب. تو بچوں کو کیا ہے، رشتہ داروں سے دل میں شکایت رکھنا سکھاتے وہ لوگ. اس سے ان کی پوری پرسنالٹی ڈیولپ، آئندہ لائف میں انہیں برباد ہو جاتا. شروع سے ہی بدگمانی سیکھ لیا، دل میں لوگوں سے ناراض ہونا سیکھ لیا تو پھر دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا. سب کی غلطیاں معاف کرنا، دل میں کینہ نہیں رکھنا. عورتیں خاص طور پہ یہ کام کریں، کیونکہ عورتیں عام طور پہ یہ سب غلطی ہوتی ہے. شب قدر کی حدیث میں کیا ہے، جس کے دل میں کینہ ہوگا شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوگی. ماں باپ میں یہ چیز آئے گی تو پھر بچوں میں آئے گی. اور جس کے دل میں کینہ رہتا نا، خواہ اپنی آگ میں خوب جلتے رہتا، دوسرے ترقی کرتے رہتے انہیں دیکھ دیکھ کے خود جلتے رہتا. اور منفی نیگیٹو ذہن بننے سے ترقی کرنے کی چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی، کرنے کے کام سمجھ میں نہیں آتے، شکایتیں ہی سمجھ میں آتی، اور اپنی پوری ناکامی کا ٹھیکرا دوسروں پہ پھوڑنے کی عادت پڑتی. یہ بہت دور تک جاتی ہے چیز. دوسروں کے بارے میں دل ہمیشہ صاف رہنا. ہم کم عمری میں یتیم ہو گئے تھے، 9 سال کی عمر میں. بہت مشکلات کی زندگی تھی. ہمارے اہلیہ، ہمارے والدہ جو ہے بیڑیاں بنا بنا کے ہم پورے بچوں کو پالے. مگر کبھی ایک دن اپنے بھائیوں کا
اور خاندان کے دوسرے لوگوں کا کبھی شکایت، حالانکہ وہ لوگ کبھی مدد نہیں کیے، مگر ہم جو ہے کبھی ایک مرتبہ بھی والدہ سے کسی کی شکایت نہیں سنی۔ اب ہم لوگوں کا دل سب کے لیے محبت والا بنا، شکایت نہیں کرنے، اس کا نتیجہ ہوا کہ پورے بھائی ہمارے ترقی کیے۔ اگر شروع میں ہمارے والدہ شکایتی ذہن بنا دیتے تو ترقی نہیں کر سکتے تھے، سارا زمانہ ہمارا دشمن سمجھ کے بجھ جاتے تھے۔ تو سینہ بچوں کا کینے سے خالی رکھنا، اور ایک خاص چیز کیا ہے، خوش اخلاقی سکھانا۔ اس پہ میں بیان اپنا ختم کر رہا ہوں۔ تو احادیث سے واقعات سنانا، خوش اخلاقی کی اہمیت بچوں پہ سکھانا، بچوں کو سکھانا، دوسروں کے ساتھ ہنسنا، بولنا، مسکرانا، دوسروں کو خوش کرنا۔ حضور نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے مکمل ایمان کس کا ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں سب دوسروں کے ساتھ۔ حضور فرمایا قیامت میں سب سے زیادہ جو عمل کا وزن ہوگا وہ خوش اخلاقی ہے۔ آپ دوسروں کے ساتھ کیسے اخلاق، سب سے زیادہ وزن اس میں ہوگا۔ اور ترمذی میں ہے کہ مسلمان کا حق کیا ہے، ہم مسلمان کو دیکھتے ہی مسکرائیں۔ کسی مسلمان کو دیکھ کے ہم مسکرائے گویا صدقہ کر رہے ہیں، ہم اس کو کچھ پیسہ دینے کے برابر ہے مسکرانا۔ اب بچوں کو سکھانا مسکرانے میں کتنے پیسے لگتے ہیں، اس کو بھی دیکھ کے مسکرانے میں کچھ کلے درد ہوتے کیا، کچھ پریشانی ہے کیا؟ مسکرانا آسانی سے مسکرا سکتے، مگر وہ صدقہ ہے۔ وہ کسی کو آپ 1,00,000 روپے دیے تو اسے، ہماری کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے، خالی مسکرانے سے کیا ہوتا ہے، بعض وقت ایک مسکراہٹ کا اثر یہاں تک جاتا ہے کہ خودکشی کرنے والا خودکشی چھوڑ دیا، وہ بہت لمبی کہانی ہو گئی، مسکراہٹ سے ہی شروع ہوئی، موقع نہیں ہے بولنے کا۔ صرف ایک بچہ دوسرے کو بچے کو مسکرایا، وہ بچہ اس دن خودکشی کرنے والا تھا، پوری دنیا سے ناراض تھا، خالی مسکرا کے دیکھنے سے اس کا موڈ چینج ہوگا۔ پھر وہ جو دونوں میں دوستی ہوئی تو کہاں تک ترقی گئی، وہ ایک لمبی کہانی ہے، اس وقت بولنے کا موقع نہیں۔ تو مسکراہٹ بہت زبردست اثر کرتی ہے، دل پہ اثر چھوڑ دیتی ہے۔ اور جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ میں گناہ جھڑ جاتے۔ تو بچوں کو سکھانا مصافحہ کرو بھائی، اچھا دل سے مسکرا کے مصافحہ کرو، گرم جوشی کے ساتھ ملنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اور اپن گھر سے ہی شروع کرنا، گھر میں جب بھی داخل ہوتے آپ مسکراتے ہوئے جانا گھر میں۔ آپ کی اہلیہ کو بولنا میں آیا میں مسکرا کے سلام کروں گا تو مسکرا کے جواب دینا، متوجہ ہونا۔ اب یہ پورے گھر کے بچوں کو گویا آپ محبت سکھا رہے ہیں، پورے گھر کے لوگوں کی پازیٹیو مزاج بنا رہے آپ۔ تو بیوی بھی مسکرا کے جواب دے، اور کیا ہے یہ خوش اخلاقی، ہم ایسے انداز میں لوگوں سے ملے بات کریں، سامنے والا خوش ہو جانا۔ تو اس کی کیا اہمیت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل ایک نماز پڑھنا ہے، ایک تہجد پڑھنا ہے، 1,00,000 روپے صدقہ کرنا ہے، لیکن اس حدیث میں حضور کیا بول رہے ہیں؟ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری کسی ادا سے کسی مسلمان کا دل خوش ہو جائے۔ اتنی بڑی چیز ہے ایک مسلمان کو خوش کرنا۔ یہاں مسلمان کا لفظ ایسے ہی مسلمانوں کا معاشرہ رہنے سے آیا، مطلب ہر انسان مراد ہے، کسی بھی انسان سے ایسے ملنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ایک شخص حضور بیٹھے ہوتے، ایک شخص جو ہے سامنے سے آیا، آگے پوچھا حضور اعمال میں سب سے قیمتی عمل کون سا ہے، افضل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا خوش اخلاقی، لوگوں سے ایسا ملنا کہ وہ خوش ہو جائے۔ پھر کیا کیا وہ آدمی، عجیب انداز تھے ان لوگوں کی طلب کے، پھر پیچھے سے آیا تھوڑی دیر کے بعد، پیچھے سے آگے پوچھا حضور سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اچھے اخلاق، خوش اخلاق۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا کیا، دائیں طرف سے آیا، اور کیا قیمتی باتیں ملتی ہوں گی بول کے الگ الگ، وہی آدمی کو بول دیا ہوتا ہوں، یہاں بول دیا نہ بولے سا ہوتا، کبھی ادھر سے آ رہے، ادھر سے آگے پوچھے حضور سب سے افضل عمل کیسا ہے؟ خوش اخلاقی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا کیا، ادھر سے آیا، سب سے اچھا افضل۔ حضور کیا اللہ کے بندے، تم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ میں بتا رہا ہوں نا بار بار کہ اچھے اخلاق، لوگوں کے ساتھ ایسے رہو لوگ خوش ہو جانا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ حضور نے کھول کے پھر سمجھایا، تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ تو اتنا پسند تھا ہمارے نبی کو خوش اخلاق۔ دین کیسا پھیلتا، اچھائی کیسا پھیلتی، پہلے آپ لوگوں کو خوشی دینے والے بنو،
پھر اس کی پوڑی میں ان کی اصلاح کرو. آپ کو خوشی دینا ہی نہیں آیا تو اب آپ کی بات سامنے والے کو شفٹ کیسا ہوتی؟ اچھے اخلاق ہونا تو اچھائی منتقل ہوتی. پہلے اچھے بننا. دائی کا لباس، مومن کا لباس خوش اخلاقی ہے. جس میں خوش اخلاقی ہوگی اس کی بات شفٹ ہوتی. حضور فرمائے خوش اخلاق ہم بنے تو جس طرح برف کو پانی پگھلا دیتا ہے. اب فریج میں جو ہے رکھ دیے، پورا برف بن گیا باٹل میں، تو کیا کرتے اس کو پانی میں رکھتے تو وہ گھل جاتا. تو بولے کہ جس طرح برف کو پانی گھلا دیتا ہے، ایسے ہی اچھا اخلاق گناہ کو گھلا دیتا ہے. گناہ اس طرح ہمارے مٹ جاتے ہیں. تو اپنے بچوں کو سکھانا کہ بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، ابو کے ساتھ، سب کے ساتھ تم ایسا رہو، لوگ خوش ہو جانا، ایسی ادا اختیار کرو. ہمدردی ہونا طبیعتوں میں، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے. ملن ساری رہنا، ملنے کا مزاج، بات کرنے کا مزاج، ملنے گھلنے کا. حساس طبیعت رہنا. بیٹھے ہوئے میرا ایسا ہے کہ کوئی ملنے کو آئے، سمجھو کہیں بھی کوئی بھی ٹھیکہ نہیں رکھ کے بیٹھے تو میں بے چینی ہو جاتی جلدی. ٹھیکہ لگنے کا انتظام. تو کسی کو ذرا تکلیف پہنچ رہی کیا، ادھر دھیان رہنا. ہماری موجودگی میں کسی کو ذرا تکلیف نہ پہنچے. حساس رہنا طبیعت. کسی وجہ سے بھی کوئی تکلیف میں ہے تو فوراً محسوس کرنا. کسی کو دکھ نہیں دینا. اب چپ چاپ اپنی دنیا میں اپن مست ہے، اپنے خیالات میں، اپنی پلاننگ میں اچھی باتیں سوچ رہے آپ، مگر اپنی دنیا میں آپ مست ہے. سامنے والے کا احساس نہیں ہے کہ کس کو کیا حالت ہے، تو یہ پسند نہیں ہے. ایسا مومن نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو. ہٹ کر کے رہنے والا پسند نہیں ہے، مل جل کے رہنے والا، ملنساری والا. المؤمن حش بش حین لین یالف یولف. مسلمان مسکراتے چلنے والا، بشاشت والا. ٹینشن جب دیکھو کاروبار کا ٹینشن، دعوت کا ٹینشن، وہ بھی ٹینشن غلط ہے. اب دیکھو ٹینشن سورت پہ 12 بج رہے، ویسا نہیں. حشاش بشاش، سامنے والا آپ کو دیکھے تو خوش ہو جانا، ایسی طبیعت رہنا چہرہ. حین، نرم رہتا آس پاس والوں کے واسطے، سخت نہیں بنتا. لین، حین، آسان رہتا. لوگ کچھ بھی بات کرنے کو، ان سے بات کرنا آسان ہے بولتے، ان سے معاملہ کرنا آسان ہے، مسٹر ایزی بولنا آپ کو لوگ. اور لین، نرم رہنا مومن. اور یالف و یولف، دوسروں سے دوستی یہ کرنا، دوسرے اس سے دوستی کرنا، خود دوسروں سے دل ملنا، لوگوں کا دل. ایسی طبیعت، ایسا مسلمان ہوتا حضور نے بتایا. تو بھائی یہ کچھ باتیں ہیں، وقت زیادہ ہی ہو گیا ہوگا، معافی چاہتا ہوں. تو ماشاءاللہ یہاں صبح سے بیانات ہو رہے ہوں گے، تربیت کے ایک سے ایک اہم پہلو آپ کے سامنے آئے ہوں گے. بہت بڑا میدان ہے ماشاءاللہ. اردو میں بہت کتابیں ہیں اس کی، آپ اس کے ہر ایک کے پاس اس کی تھوڑی لائبریری ہے نا بھائی. ماں باپ ہے تو ہمارا سب سے بڑا خزانہ ہمارے بچے ہی ہیں. یہ بچوں کی تربیت کرنا ہی ہماری اصل کامیابی ہے. پیسہ کما کے کپڑے کھانے کا انتظام کرنے سے بچے نہیں بنتے. ہاں بیل کو پالنا ہے تو خالی چارہ دے دے تو بس، مگر یہ بچوں کو پالنا ہے بولے تو آپ پاس ایک چھوٹا کتب خانہ رہنا، تھوڑا پڑھنا سیکھنا پڑتا ہے ہر چیز کو. یہ مسلمان جاہل نہیں رہتے بھائی، مسلمان بن کے رہنا بولے تو ذرا سیکھنے سکھانے والے رہنا پڑتا. اسلام پہ چلنا بولے تو، چونکہ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں یہ دین سکھاتا ہے. آپ کو لکھنے پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو آپ کب تک سنی مسلمان رہتے؟ سن رہے ہر چیز تھوڑی آپ سن کے مل سکتی ہے آپ کو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری اس فن کو سیکھیے. یہ بہت بڑا فن ہے، انسان کو انسان بنانا، اپنے بچوں کو انسان بنانا ہے، بلکہ جنتی بنانا ہے. بلکہ ابھی آیت کیا ہی، متقیوں کا امام بنانا ہے. وجعلنا للمتقین اماما. تو یہ فن سیکھے بغیر آتا کیا؟ دنیا کی سب سے زیادہ پیچیدہ مشین انسان ہے، اس کو چلانا سب سے زیادہ نازک ہے. تو سیکھنا پڑتا ہے بچوں کو بچے بنانے کا. ماشاءاللہ اردو میں بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں. علماء کے اس لین سے، علماء سے رابطہ رکھنا، پھر اس کو مقصود بنا کے کام کریں گے تو پھر بچے بنتے. پہلے ہماری امت کے جو ماں باپ رہتے تھے نا، بہت بڑا کام سمجھ کے اپنے بچوں کی تربیت میں لگے رہتے تھے. تو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے تھے اس میں سے. ماں باپ ہی کرنا پڑتا. ماں باپ اگر نہیں ٹھانے، نہیں سیکھے تو اسکول والے، مدرسے والے، کالج والے وہ اتنا چینج نہیں لا سکتے. وہ اوپر کی تھپالش رہتی ہو، اندر سے چینج کرنا بولے تو ماں باپ. تو الحمدللہ اس مدرسے میں ماں باپ کو بلایا جا رہا ہے.
اور ماں باپ کے ساتھ ابھی بات کہ ہمیں خاندان کو سپورٹ میں لینا وہ بھی ضروری ہے. سب سے وہیں سے بات شروع ہوئی. اپنا خاندان بھی سپورٹ کرنا پڑتا تب بچے بچے بنتے. اب خاندان سپورٹ کرنا ہو تو آپ خاندان والوں کا دل جیت کے رہنا. خود غرضی کی زندگی گزار رہے, میں میرے بچے بول کے گزار رہے, تو خاندان والے آپ سے لگاؤ نہیں ہے تو کیوں آپ کا ساتھ دیں گے؟ پورے خاندان والے مل کے فیصلہ کر سکنا کہ ہمارے خاندان کے بچوں کو ہم سب لوگ مل کے اچھا ڈیولپ کریں گے, ان کے اندر اخلاق, ان کے اندر نیکی, ان کے اندر ہم سب ملے تو ہوتا کام آسان. اس طرح کا کام ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں خوب برکت نصیب فرمائے اور اس ذمہ داری کا احساس ہو. اللہ کے سامنے رونا, آج اگر ہم پلٹ کے اپنی زندگی دیکھیں نا, پکڑے سب مجرم ہیں اپنی اولاد کے سلسلے میں, اپنے خاندان کے سلسلے میں. ہم نمازی ہوں گے ہو سکتا, ہم مولانا بن کے تقریریں کرتے پھر رہے ہوں گے, ہم دائی ہوں گے, مگر بچوں کے بارے میں ہم لوگ مجرم ہیں سب لوگ. جتنی زیادہ نزاکت کی یہ ذمہ داری ہے, ہم اپنا ماضی دیکھیں گے نا, ہم لوگ سب مجرم ہیں. اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اب جن کے بچے بڑے ہو گئے نا کمانے, ان کو واسطے تو بس رونا ہی کام ہے. وہ بچوں پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے, رو رو کے اللہ کو منائے تو کچھ ہو سکتا. لیکن جن کے بچے ابھی, سب سے زیادہ اثردار وہ لوگ ہیں جن کے بچے ابھی 10-11 سال کے اندر ہے نا, وہ لوگ بہت کچھ کر سکتے. جن کے بچے ٹین ایج میں آ گئے نا, وہ لوگ اکیلے نہیں کر سکتے. علاقے کے علماء اور صلحاء اور کے ذریعے سے ہوتا, ماں باپ کا سر بند ہو جاتا 13 سال 11 سال کے بعد. تو بہرحال یہ اس موضوع پہ سنے آدمی سوچے نا تو رونا آ جاتا. کتنی بڑی زندگی ہماری ضائع ہو گئی. یہ بچے ہمارے خزانے ہیں, یہ ہمارے صدقے جائے. ہم دنیا سے چلے جائیں گے مگر ہمارے بچے اچھے ہوں گے تو ان کی پوری زندگی کی نیکیاں, وہ ارادہ کرے نہ کرے, ہمارے کھاتے میں آتی رہیں گی. اور پھر وہ لوگ خالی جائیں گے. وہ لوگ اپنے بچوں کی, جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ان کو بھی عادت رہے گی اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی. تو وہ اپنے بچوں کی جو تربیت کریں گے, وہ نسل کا بھی پورا ہم کو ثواب ملتے رہتا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے مگر ہمارے عمل کی فیکٹری بند نہیں ہوتی. خبر میں بھی آتے رہتا, یہ تمہاری آمدنی بڑھ رہی بول کے. اتنی بڑی دولت ہے بچے, ہم رات دن ان کے لیے زندگی گزار رہے, ان کے لیے کما رہے, سب کچھ ان کے لیے کر رہے, اور ان کو اگر ہم کامیاب نہیں بنائے تو فائدہ کیا؟ تو سب سے بڑا ہمارا خزانہ ہے تو بچے ہیں. سوچیں گے تو رونا آتا ہے, اور رو رو کے دعا بھی کرنا. پہلا کام کیا ہے, وہ پہلے دعائی سے, سب سے پہلے جتنی دعا کریں گے اللہ توفیق دیں گے, فکر بڑھے گی تو کام ہوگا. تو اب بھی ضرورت اس بات کی ہے, اپنے گناہگار ہونے کا احساس. میں تو جب بھی بچوں کی بات آتی غمگین ہو جاتا ہوں, روتا ہوں اللہ کے سامنے, کیا کروں یا اللہ, میں حق ادا نہیں کر سکا, میں بچوں کے ساتھ بدخواہی کیا بولے ایسا دکھتا. حالانکہ مصروفیت پوری دینی تھی مگر بچوں پہ جو توجہ دینا تھا وہ نہیں ہوئی. تو یہی ہم سب کو احساس ہونے کی ضرورت ہے. اللہ ہمارے بچوں کے حق میں ہم کو قیامت میں مت پکڑی. ہماری وجہ سے ہمارے بچے جہنمی نہیں بننا, ہمارے بچوں کی وجہ سے ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہیں ہونا. کتنے لوگ ایسے ہیں وہ خود اچھے ہوں گے مگر بچے پکڑ کے جہنم میں لے جائیں گے. اے اللہ, ان کو آپ ذمہ دار بنائے تھے. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا, یہ ہمارے بڑے تھے. فاضلونا السبیل, ان کا کام تھا ہم کو جنتی بناتے. یہ لوگ وہاں کہاں مصروف تھے معلوم نہیں, یہ لوگ ہم کو جہنمی بنا دیے. ان کی بے فکری, ان کی لاؤبالی, ان کی توجہ نہیں دینے سے ہم برے دوستوں کے پاس بیٹھے, برے ماحول میں گئے, آج ہم جہنمی بن کے آئے تو اللہ یہ ماں باپ کا قصور ہے. تو کل قیامت میں ہمارے بچے جہنم میں نہ لے جائے, یہ بڑا غم رہنا, اس کی فکر رہنا. تو اب تک جو کوتاہیاں ہوئی دل سے احساس کیجئے, کچھ بڑے فیصلے کیجئے, اپنے ٹائم ٹیبل کو بدل لیں گے, اپنے گھر کے نظام کو سیٹ کیجئے, میاں بیوی مل کے طے کیجئے کہ بھائی یہ ہمارے ہیرے ہیں, ان کو تراشنا ہے, ہم دونوں مل کے تراشیں گے. ایک عزم کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. دعا کر لیں. اب کیا ہے, تھوڑی دیر دعا سے پہلے 2-4 منٹ مراقبہ کر لیں گے, ذرا ایک سوئی پیدا ہوتی ہے. ایک چند منٹ کے لیے سب حضرات اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں, اللہ کی یاد میں کھو جائیں. ایک حدیث میں ہے کہ غفلت والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے, جو دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو آرام سے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں, اور
دونوں ہاتھوں کو باندھ کے گود میں ڈھیلا چھوڑ دیں، اس سے توجہ بننے میں آسانی ہوتی ہے. اور آنکھوں کو بند کر کے سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکائیں، اپنا پورا دھیان دل کی طرف لگا دیں. پھر یہ خیال کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں اتر رہی ہے رحمت، میرے دل سے گناہوں کا میل دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یعنی سب جو ہے اپنے دل میں اللہ اللہ خیال سے بولے، زبان بند رہے، دل میں سوچئے اللہ 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 میرے بچوں کو اچھا بنا دے، اللہ میرے اب تک کے قصور معاف فرما دیجئے. یہ سوچتے ہوئے اللہ میں کچھ ہم مجبور ہیں، بے بس ہے، ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ آپ کی فیصلوں کے بغیر، آپ کی مدد کے بغیر ہم بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. یہ سوچتے ہوئے پورے غم کے ساتھ اور اپنائیت کے ساتھ دل میں اللہ 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 سوچئے، شروع کر دیجئے اللہ اللہ دل میں شروع. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ عہد کے سوا دوسرا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. اللہ 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 اللہ. دعا کیجئے، دل سے آمین کہیے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا ارحم الراحمین.
ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے کریم اللہ آپ نے ہم انسانوں کو کتنی عزت دی ہے، اللہ ہم ایمان والوں کو کتنی عزت اور محبت دی ہے، اللہ ساری کائنات کی چیزوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہے، اور ہمارے لیے کتنی اچھی اچھی جنتیں بنا کے بلا رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کے بہت احسانات ہیں ہم پر، آج کی یہ محفل بھی آپ کا احسان ہے اللہ۔ ہمارے گھر میں خزانے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے ہی ہماری جنت ہے، ہماری بچوں کے اندر کیسی کیسی خوبیاں آپ نے بھر کے رکھی ہوئی ہیں، یہ ہیرے ہیں جن کو تراشنے کا کام باقی ہے۔ اللہ اس محفل میں آپ نے ہم کو اپنے کام کی طرف متوجہ فرمایا، اللہ ہم کو ایک اچھا باپ بنا دیجئے اللہ، کل قیامت میں جس کو آپ خوشی سے تھپ تھپا کے کہتے کتنا اچھا باپ تھا تو، اللہ ہم کو اچھی ماں بنائیے اللہ، جو عورتیں آئی ہوئی ہے اللہ اچھی ماں بنا دیجئے اللہ۔ اے اللہ عورت کی سب سے بڑی عزت ہے اچھی ماں بننا، پوری طاقت ہے اس کا پورا نفع ہے اچھی ماں بننا۔ اللہ جتنی بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں اللہ اچھی ماں بنا دیجئے اللہ، اپنی اولاد کی سچی محبت ماں باپ کو عطا فرمائیے، سچی خیر خواہی عطا فرمائیے۔ دنیا میں تو کپڑے پہنا دیے، سجا دیا، لیکن دوزخ میں جاتے ہوئے بچوں کو سنبھال نہیں سکے، کتنی اولاد کے ساتھ بدخواہی ہے۔ اللہ خیر خواہی نصیب فرمائیے، اپنے اولاد کا اصل نفع سوچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ یہ بچوں کو تربیت کرنے کا ہمیں فن سکھا دیجیے اللہ، ہنر سکھا دیجیے اللہ، تنہائی کی دعاؤں میں آنسوؤں کے ساتھ ہر ایک بچے کا نام لے کے دعا کرنے کا معمول کر دیجیے اللہ، اور اپنے بچوں سے پوری محبت کا سلوک کرنے کی توفیق دیجیے۔ موڈ کے اعتبار سے ہم بچوں کے ساتھ نہ چلیں اللہ، جیسا جس وقت بولنے سے جیسا کرنے سے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے ویسا کرنے کی توفیق دیجیے۔ اپنا غصہ نکالنا، اپنی جھنجھلاہٹ نکالنا اللہ ایسی حرکتوں سے بچائیے اللہ ہر بچے کے ماں باپ کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سکھائیے۔ جب ماں باپ ہی لڑتے رہیں گے، جب ماں باپ ہی بد اخلاقی ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے تو بچے کیا سیکھیں گے؟ اللہ یہاں جتنی بھی عورتیں آئی ہیں اللہ ان کے شوہر کو اللہ ان کا معاون بنا دیجئے، دونوں مل کر بچوں کی تربیت کریں۔ اللہ جتنے بھی باپ آئے ہیں اللہ ان کی بیوی کو معاون بنا دیجئے، دونوں مل کر گھر کو جنت بنائیں۔ اللہ اپنے بچوں کی قدر عزت ہمیں نصیب فرمائیے، ان کے لیے ایک اچھا نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایک اچھا نمونہ بننے کی ماں باپ کو توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو بہترین اخلاق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آخرت کی فکر عطا فرمائیے۔ اے اللہ دنیا میں اے اللہ پیسے کمانے، پیسے کے استعمال کرنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ زندگی کے سارے کام ہوشیاری سے کرنے، اس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت عطا فرمائیے۔ ہمارے بچے جہاں بھی رہیں اللہ ترقی کریں، ہمارے بچے جہاں بھی رہیں دوسروں کے لیے رحمت بنیں، قوم کو اٹھانے والے بنیں، انسانیت کی مدد کرنے والے بنیں، اسلام کا ستارہ بنیں۔ ہمارے بچیوں کو ایسے اخلاق عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو دنیا میں بھی بنا دیجئے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک آخرت میں بھی بنا دیجئے۔ اللہ ہم کو ہمارے بچوں کو اللہ نیکی کا امام بنائیے اللہ لوگوں کو نیکی کی طرف کھینچنے والا بنائیے اللہ، ایسے اخلاق ایسی اللہ صفات عطا فرمائیے۔ ہے اللہ رحم کیجیے اللہ، آپ نے یہ محفل بنائی اللہ، ماں باپ کی محفل آپ نے بلائی، ہم کو اچھے ماں باپ بنا دیجیے اللہ، ہمارے بچوں کے حق میں ہم کو رحمت بنا دیجیے اللہ۔ اے اللہ کل ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہمارے بچے جہنمی بن جائیں، کل کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہی بچے ہم کو پکڑ کے جہنم کے کھینچ کے لے کے جائیں۔ اللہ بچوں کو ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنائیے، ہم کو ہمارے بچوں کے لیے جنت کا ذریعہ بنائیے۔
اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنی بچوں کی تربیت کے بارے میں بچوں کے اساتذہ سے مشورہ کرتے رہنے کی توفیق دیجیے، بچوں کا غور سے جائزہ ہم لیتے رہیں کیا کیفیت چل رہی ہے، اور ذمہ داروں سے بات کرتے رہیں۔ اللہ جو تربیت کی کتابیں ہیں اور انسانوں کی تربیت کے جو تجربے کار ہیں، اللہ ان سے دوستی نصیب فرمائیے، بار بار ان کی خدمت میں حاضری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ یہ ادارہ آپ نے قائم فرمایا، اے اللہ ادارے کے ذمہ داروں کو یہ سب باتیں آپ سمجھا رہے ہیں اللہ، اللہ اس ادارے میں آنے والے ہر بچے کی قسمت چمکا دیجیے اللہ، اس ادارے میں آنے والے ہر بچے کی قسمت چمکا دیجیے اللہ۔ اے اللہ بہترین ایمانی کیفیات دیجیے، بہترین ذہنی صلاحیت دیجیے، زندگی کی سائنس، زندگی کا بہترین ہنر سکھا دیجیے اللہ۔ یہاں آنے والے بچوں کو اے اللہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے اللہ نمونہ بنا دیجیے اللہ، سب کو فیض نفع پہنچانے والا، فائدہ پہنچانے والا بنائیے، مسلمانوں کے لیے ایک فائدہ پہنچانے والا رہبر بنا دیجیے اللہ۔ اے اللہ ہم سب کی بہترین تربیت فرمائیے، ہمارے بچوں کی سب کے دل آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ۔ اللہ ہمارے بچوں کا دل نیکی کی طرف پھیر دیجیے اللہ، ہم کو اچھے ساتھی صحبتیں نصیب فرمائیے، ہمارے بچوں کو اچھے ساتھی نصیب فرمائیے اللہ، برے دوستوں سے ہمارے بچوں کو بچائیے اللہ، برے ماحول ہر طرف پھیلا ہوا ہے، برے ماحول کے برے اثرات سے ہمارے خاندان کو بچائیے، ہمارے بچوں کو بچائیے اللہ، دنیا میں بھی چمکائیے، آخرت میں بھی چمکائیے اللہ۔ اے اللہ اس ادارے کے ذمہ داروں کی فکروں کو قبول فرمائیے اللہ، اللہ ان کے دلوں میں اور اچھے عزائم پیدا فرمائیے، ان کے عزائم میں پختگی ڈال دیجئے اللہ، ان کے اچھے نیک ارادوں میں ہر طرح سے آسانی پیدا فرمائیے، غیب سے مدد فرمائیے اللہ۔ اے اللہ اس ادارے کو چاہنے والے پیدا فرمائیے، اے اللہ اس کی قدر کرنے والے پیدا فرمائیے، اس کا تعاون کرنے والے پیدا فرمائیے اللہ، یہاں کے اساتذہ میں متقی اساتذہ پیدا فرمائیے، اپنی اور بچوں کی تربیت کا شوق رکھنے والے پیدا فرمائیے، تربیت کے ہنر کو مسلسل سیکھتے رہنے والا بنائیے اے اللہ، اس فن سے اے اللہ محبت عطا فرمائیے، اے اللہ یہاں اچھے اساتذہ عطا فرمائیے، ہر طرح کے اللہ اچھے ذمہ دار عطا فرمائیے اے اللہ، ایسے اداروں کو امت میں عام فرمائیے اللہ۔ اللہ ایک ایک خاندان میں، ایک ایک گلی میں امت کی تربیت کی فکر کرنے والے پیدا فرمائیے اللہ، حضور پاک کا چھڑا ہوا یہ خزانہ اس امت کی تربیت کرنے والے پیدا فرمائیے اے اللہ، دنیا والوں کی نگاہ میں مسلمانوں کو با اخلاق بنائیے اللہ۔ آج مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے، عادتوں کی وجہ سے اللہ کا نام بدنام ہو رہا ہے، رسول کا نام بدنام ہو رہا ہے، دین اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے اے اللہ، اچھے اخلاق کے پیدا کرنے والے، تربیت دینے والے پوری امت میں عام فرمائیے اے اللہ، اپنے کرم سے اس اجتماع کو قبول فرمائیے، ہم سب کو شیطان کے مقابلے میں کامیاب کر دیجئے، ہمارا نفس جو شروع میں سب گناہوں کی طرف کھینچتا ہے اس کی پکڑ سے بچائیے اے اللہ، علم دین عطا فرمائیے، اچھی صحبتیں عطا فرمائیے، دین کی دعوت کے حلقوں سے جوڑ دیجئے اے اللہ، امت کی فکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کے حلقوں سے ہم کو جوڑ دیجئے اے اللہ، جو بھی نجات کی جو بھی شکلیں ہیں وہ سب ہمیں عطا فرمائیے اے اللہ، اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، جتنے بھی اللہ ماں باپ گھر والے ہیں اے اللہ ان سب کو گھروں میں سچی خوشیاں عطا فرمائیے، گھروں میں سکون پیدا فرمائیے، ہر قسم کے جھگڑے اور ٹینشن سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کے گھروں کو پاک کر دیجئے اے اللہ، ہم سب کے گھر والوں کو دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اے اللہ، جتنے بھی ماں باپ آئے ہیں اے اللہ ان کو اچھی معاش عطا فرمائیے اے اللہ، معاشی پریشانی سے انسان اے اللہ کھوکھلا ہو جاتا ہے اے اللہ، مالی پریشانیوں سے اللہ سب ماں باپ کو محفوظ فرمائیے اے اللہ، سب کو اللہ برکت والی روزی عطا فرمائیے اللہ، جتنے بھی ماں باپ یہاں ہیں اللہ ان کو برکت والی کمائی عطا فرمائیے اللہ اے اللہ، اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے اے اللہ، سب جتنے بھی طلبہ یہاں ہیں ان کو، ان کے سب گھر والوں کو بیماریوں سے بچائیے اللہ اے اللہ، پریشان کر دینے والی بیماریوں سے بچائیے اللہ، الجھنوں سے، آفتوں سے، دشمنوں کی دشمنی سے بچائیے، فتنوں کے فتنوں سے بچائیے، نظر آنے والی مخلوقات کے شر سے بچائیے، نظر نہ آنے والی مخلوقات کے شر سے تمام اولیاء طلبہ کو بچائیے اللہ اے اللہ، تعلیم و اس تربیت کے اس سفر کو آسان فرمائیے اے اللہ، اس ادارے کے لیے جتنے لوگوں نے بھی بھلا چاہا اے اللہ اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائیے اے اللہ، جتنے لوگ دنیا سے گزر گئے ہمارے چاہنے والوں میں
اور ہمارے ساتھ حسن سلوک والوں میں اللہ ان سب کی آخرت بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب